ایک بادشاہ جس کے سامنے پوری قوم جھکتی تھی، ایک سلطنت جسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک دن سمندر کی لہریں اس کے غرور سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئیں۔ آخر کیا ہوا تھا اور کیوں ایک عظیم سلطنت چند لمحوں میں ختم ہو گئی؟ یہ ہے فرعون کے انجام کی کہانی۔ تاریخ میں فرعون طاقت اور غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ مصر کا ایسا حکمران تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ قرآن کریم میں بیان ہے کہ اس نے زمین میں سرکشی کی اور لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک قوم کو کمزور بنا دیا۔ یہ قوم تھی بنی اسرائیل، جنہیں غلام بنا کر رکھا گیا۔ یہ صرف سیاسی ظلم نہیں تھا، یہ انسانیت کے خلاف جرم تھا۔ فرعون کی حکومت خوف پر قائم تھی، ہر حکم آخری حکم ہوتا تھا۔ قرآن میں اس کا قول نقل ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ الفاظ اس کے غرور کی انتہا تھے۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ یہ ایک قوم کو مٹانے کی کوشش تھی۔ اسی ظلم کے زمانے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ انہیں حکم ملا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کا پیغام سنائیں۔ یہ ایک نبی اور ایک بادشاہ کا نہیں بلکہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ انکار۔ فرعون نے انکار کر دیا۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، لیکن جب عصا معجزے سے اژدہا بنا تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قرآن سورۃ الاعراف میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہ لمحہ سچ کی جیت تھا، لیکن فرعون کا غرور باقی رہا۔ تنبیہات۔ اللہ نے فرعون کو بار بار خبردار کیا۔ طوفان آیا، ٹڈی دل آیا، مینڈک پھیل گئے، پانی خون بن گیا۔ قرآن میں بتایا گیا کہ یہ سب نشانیاں تھیں، لیکن ہر بار وہ وعدہ کر کے مکر جاتا۔ ہجرت۔ آخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکال لیں۔ یہ ایک خاموش سفر تھا، خوف بھی تھا مگر یقین بھی۔ جب فرعون کو خبر ہوئی وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے نکلا۔ کلائمیکس، سمندر کا معجزہ۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے عصا سمندر پر مارا گیا اور سمندر پھٹ گیا۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، خشک راستہ بن گیا، سب لوگ گزر گئے۔ فرعون کا انجام۔ فرعون غرور میں اسی راستے پر داخل ہوا۔ جب وہ درمیان میں پہنچا، لہریں واپس آ گئیں۔ قرآن سورت یونس کے مطابق غرق ہوتے وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ایمان قبول نہ ہوا۔ یوں ایک طاقتور بادشاہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کنکلوژن۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے جسم کو محفوظ رکھا جائے گا تاکہ وہ آنے والوں کے لیے نشانی بنے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور حق آخرکار غالب آتا ہے۔ آج بھی یہ کہانی زندہ ہے۔ ہر زمانے میں فرعون ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں حق کی آواز بھی۔ فائنل میسج۔ سوال یہ نہیں کہ فرعون کیسے ڈوبا، سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا غرور کے ساتھ، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے سمندر ہمیشہ حق کے لیے راستہ بناتا ہے۔